امیر المومنین اقتدار سے ایک قدم کے فاصلے پر آ کر اقتدار سے دور ہو گئے. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ اقتدار سے ایک قدم کے فاصلے پر امیر المومنین پہنچ گئے. سب سے پہلا موقع جب امیر المومنین کو اقتدار میں آنے کے لیے میسر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تھی. اقتدار دور نہیں تھا امیر المومنین سے. جن لوگوں نے اقتدار حاصل کر لیا ان سے زیادہ قریب تھا امیر المومنین کے نزدیک اقتدار، لیکن امیر المومنین نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد جب خلیفہ دوم نے کونسل بنائی، شورا بنائی، اقتدار کی ہیئت بنائی جس میں فیصلہ ہونا تھا کہ تیسرا خلیفہ کس کو بنانا ہے، اس میں سب سے زیادہ امکانات امیر المومنین کے تھے. سیاسی لحاظ سے سب سے زیادہ طاقتور امیدوار امیر المومنین تھے، اور سب سے زیادہ امکان یہی تھا کہ امیر المومنین اقتدار میں آ سکتے ہیں. اور پہلی آفر، پہلی پیشکش اقتدار کی امیر المومنین کو کی گئی. اسی کونسل نے متفقہ طور پر مقابلہ کرائے بغیر کچھ ارکان شورا نے اجلاس کے بیٹھتے ہی یہ کہہ دیا کہ ہمارا ووٹ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے، جیسے زبیر ابن عوام ہے. انہوں نے فوراً ہی کہہ دیا کہ میں خود بھی مدعی نہیں ہوں، کسی اور کو بھی اس منصب کے قابل نہیں سمجھتا ہوں، علی سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے، ہماری طرف سے یہی ہے. باقی ارکان نے بھی ایسا ہی کیا. انہوں نے بھی امیر المومنین کو پیشکش کی کہ آپ زیادہ موزوں ہیں اور یہ لیں اقتدار، لیکن اس کی شرائط ہیں. شرائط یہ ہیں کہ آپ عہد کریں ہمارے ساتھ یہاں پر کہ آپ کتاب و سنت اور سیرت شیخین، پہلے دو حاکم خلفاء کی سیرت کے مطابق حکومت کریں گے. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میں کتاب و سنت پر کروں گا، حکومت کروں گا. کتاب و سنت کے علاوہ کوئی اور شرط وہ مجھے موزوں نہیں لگتی. کتاب کو بھی میں مان لوں، سنت کو بھی مان لوں، پھر تیسری شرط باہر سے کیوں منوائیں آپ مجھ سے. تو وہیں پر چھوڑ دیا اقتدار. خلیفہ سوم نے قبول کر لیا، وہ شرط تینوں قبول کر لی اور اقتدار ان کو مل گیا. اس میں 2 ووٹ امیر المومنین کے تھے، اور یعنی برابر تقسیم ہو گئے تھے. پھر ایک جو جس طرح خلیفہ سوم نے شورا بنائی تھی عبد الرحمن ابن عوف، انہیں کاسٹنگ ووٹ کا حق دیا ہوا تھا کہ جس طرف یہ ہوں گے اس طرف فیصلہ ہوگا، تو انہوں نے خلیفہ سوم کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا تو ان کے حق میں ہو گیا، ورنہ برابر ووٹ تھے وہ. یہ دوسرا موقع تھا جہاں پر امیر المومنین علیہ السلام نے اقتدار سے دوری اختیار کر لی. بالکل چند قدم کے یا ایک قدم کے فاصلے پر ایک ہاں کرنی تھی اور مسند اقتدار پر، اور نہیں کی وہ ہاں. تیسری دفعہ پھر جب خلیفہ سوم قتل ہوئے تو امیر المومنین کے در پر لوگ آئے اب کہ آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے وہاں پر خطبہ ہے امیر المومنین کا اپنا کہ جب یہ لوگ میرے طرف آئے، ہجوم کیا میرے گھر پر، اور اتنا ہجوم کیا کہ مجھے یہ ڈر پڑ گیا کہ میرے بچے نہ کچلے جائیں اس رش میں، اس بھیڑ میں. اتنا رش میرے گھر پہ ہو گیا دروازے پر. اور پھر انہیں جواب دے دیا کہ آپ جہاں پہلے تھے، اقتدار جہاں پہلے تھا وہیں لے جائیں، مجھے اقتدار کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ بھیڑ، وہ رش، وہ تقاضا، اس کو حجت بنا کر کے لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، اگر یہ نہ ہوتا، یہ تمام حجت نہ ہو گئی ہوتی، تو اب بھی میرا جواب یہی تھا، لألقیت حبلہا علی غاربہا، اور میں اس کو اسی کاسے سے پلاتا جس سے پہلے اس خلافت کو، اقتدار کو پانی پلایا تھا. یعنی نہ، میں اب بھی تیار نہیں ہوں. یہ امامت کا مکتب ہے. اقتدار دروازے پہ آیا ہوا اور اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور چوتھی دفعہ پھر امیر المومنین، 4 دفعہ نہیں ہے، 4000 دفعہ شاید امیر المومنین نے
اقتدار کے متعلق یہ فرمایا ہے، لیکن بہت نمایاں جو صراحت نص ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، جب جنگ نہروان یا صفین کے دوران امیر المومنین بحیثیت خلیفہ اور بحیثیت سالار لشکر جا رہے ہیں اور جوتا پھٹ گیا اور اتر کے اپنا جوتا اپنے ہاتھوں سے ٹانکنا شروع کیا، اور ابن عباس جو مشاور تھے سیاسی اور عسکری، انہیں بلایا اور پوچھا کہ اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی قیمت نہیں ہے اس کی۔ تو امیر المومنین نے وہاں پر فرمایا کہ وہ حکومت جس کے ذریعے اقدار قائم نہ ہو، عدل قائم نہ ہو، وہ اس پھٹے ہوئے بے قیمت جوتے سے بھی زیادہ بے قیمت ہے، وہ اقتدار۔ یہ امامت کا نظریہ ہے، یہ امامت کی بنیاد ہے۔ اقتدار کے متعلق امامت یہ ہے، سیاست یہ ہے۔